ابن اسحاق وغیرہ نے لکھا ہے، جب یہ تیاری کر چکے اور سفر کے لیے پختہ ارادہ کر لیا اور اپنی طاقتور اور کمزور سواریوں پر سوار ہو گئے اور اپنے ساتھ باندیاں اور تبلے بھی لے لیے، تبلے یعنی ڈھول وغیرہ بھی لے لیے، تو پھر انہیں یہ خیال آیا کہ بنی بکر بن عبد منات بن کنانہ کے ساتھ تو ان کی عداوت ہے یعنی دشمنی ہے، اور یہ خطرہ ہے کہ وہ ہمارے پیچھے ہمارے گھروں پر حملہ آور نہ ہو جائیں، یعنی پیچھے ہمارے گھروں پر حملہ نہ کریں۔ بس قریب تھا کہ وہ سفر پر جانے کی رائے بدل دیتے۔ اسی دوران ابلیس سراقہ بن مالک کنانی کی صورت میں ان کے سامنے آ گیا۔ سراقہ بن مالک بن کنانہ کے سرداروں میں سے تھا۔ سراقہ بن مالک بنی کنانہ کے سرداروں میں سے تھا۔ اس نے آ کر کہا کہ میں تمہارے لیے ضامن ہوں کہ بنی کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ایسی حرکت کریں جو تمہارے لیے ناپسندیدہ اور تکلیف دہ ہو۔ چنانچہ اس کے بعد 950 جنگجو افراد پر مشتمل لشکر وہاں سے نکل کھڑا ہوا، اور بعض نے کہا ہے کہ اس لشکر کی تعداد 1000 تھی۔ اس کے پاس 200 گھوڑے تھے اور 600 زرہیں یعنی جنگ میں پہنے جانے والی لباس تھے، اور بنی عدی کے سوا قریش کا کوئی خاندان بھی پیچھے نہیں رہا۔ بنی عدی میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں نکلا تھا۔ ابن عقبہ اور ابن عائذ نے کہا ہے کہ مشرکین نکلے تو ان کے ساتھ ساتھ ابلیس بھی تھا، جو ان سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ بنی کنانہ بھی تمہاری امداد کے لیے پیچھے آ رہے ہیں، لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا ضامن ہوں۔ الامتناع میں ہے کہ جب وہ مر دہران کے مقام پر اترے، مقام کا نام ہے، وہاں پر جب اترے تو ابو جہل نے 10 اونٹ ذبح کیے، اور لشکر کے خیموں میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا جس تک ان کا خون نہ پہنچا ہو۔ زمزم بن عمر نے دیکھا کہ مکے کی وادی اوپر نیچے سے خون کے ساتھ بہہ رہی ہے۔ پھر مقام عصیف پر پہنچ کر امیہ بن خلف نے ان کے لیے 9 اونٹ ذبح کیے، اور پھر مقام قدید پر پہنچ کر سہیل بن عمرو نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ انہوں نے آخر میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر وہ مقام قدید سے سمندر کی جانب مقام میاہ کی طرف گئے اور وہاں جا کر قیام کیا۔ اس دن عقبہ بن ربیعہ نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ پھر وہ ابوا پہنچے تو حجاج کے 2 بیٹوں یعنی نبیہ اور منبہ نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ پھر انہوں نے اپنی اونٹوں میں سے کچھ کھائے۔ پس وہ شام کے وقت جحفہ پہنچے، وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ بیہقی نے ابن شہاب ابن عقبہ اور عروہ بن زبیر سے نقل کیا ہے کہ جب قریش مقام جحفہ پر اترے تو ان میں ایک آدمی بنو مطلب بن عبد منات میں سے تھا، جسے جہیم بن سلط بن مخزمہ کہا جاتا تھا۔ بعد میں اس نے غزوہ حنین کے وقت اسلام قبول کر لیا تھا۔ جہیم وہاں اپنا سر رکھ کر سو گیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیا تم نے اس شہسوار کو دیکھا ہے جو ابھی میرے پاس آیا ہے؟ ساتھیوں نے اسے جواب دیا، نہیں، تو مجنون اور پاگل ہے۔ اس نے کہا، ابھی میرے پاس ایک گھوڑ سوار آ کر رکا، اور اس نے یہ کہا کہ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، زمعہ، ابو البختری اور امیہ بن خلف قتل ہو گئے۔ اس نے ان تمام سرداران قریش کو گنا دیا جو غزوہ بدر میں مقتول ہوئے۔ پھر میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اپنے اونٹ کے سینے پر ضرب لگائی اور اسے لشکر کی طرف بھیج دیا، اور لشکر کا کوئی خیمہ بھی ایسا نہیں بچا جس تک اس کا خون نہ پہنچا ہو۔ اس کے ساتھیوں نے اسے کہا، شیطان تیرے ساتھ کھیلتا رہا ہے۔ جب یہ بات ابو جہل کے پاس پہنچی تو اس نے کہا، تم بنی ہاشم کے جھوٹ کے ساتھ ساتھ بنی مطلب کے جھوٹ میں بھی مبتلا ہونے لگے ہو۔ دوسری جانب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے تو آپ نے حضرت ابن کلثوم رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے اپنا نائب مقرر فرمایا، اور پھر مقام روحہ سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ میں نیابت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے واپس بھیج دیا۔ ابن سعد کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک بروز ہفتہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، جبکہ ابن ہشام نے 8 رمضان کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے 1 میل کے فاصلے پر بئر ابی عتبہ کے پاس پہنچ کر لشکر کا جائزہ لیا اور کم عمر افراد کو وہاں سے واپس لوٹا دیا۔ ان میں حضرات عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، رافع بن خدیج اور برا بن عازب، اسید بن حضیر، زید بن ارقم، زید بن ثابت اور عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ عمیر رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرما دی اور غزوہ بدر میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت ان کی عمر 16 برس تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد فرمایا کہ وہ بئر سقیہ سے پانی پئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا پانی نوش فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود بھی اس کا پانی نوش فرمایا۔ آپ نے سقیہ کے گھروں کے پاس نماز ادا فرمائی اور وہاں سے روانہ ہوتے وقت حضرت قیس بن ابی صعصعہ کو حکم فرمایا کہ وہ لوگوں کی گنتی کریں، چنانچہ انہوں نے بئر ابی عتبہ کے پاس ٹھہر کر لوگوں کو شمار کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ لشکر میں شامل افراد کی تعداد 313 ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرحت و مسرت کا یعنی خوشی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا اصحاب طالوت کی تعداد بھی اتنی ہی تھی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، انہوں نے اہل مکہ کے لیے دعا کی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، میں اہل مدینہ کے لیے التجا کر رہا ہوں کہ تو ان کے ساع یعنی ایک ناپنے کا آلہ ہے مد اور پھلوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مدینہ طیبہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اس میں موجود وباؤں اور بیماریوں کو خم کی طرف بھیج دے۔ خم جحفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے۔ اے اللہ میں اس کے سیاہ پتھروں کے درمیانی زمین کو اسی طرح حرام قرار دے رہا ہوں جیسے تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دے رہا ہوں جیسے تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا تھا۔ حبیب بن اصاف اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن مال غنیمت لینے کے لیے وہ بھی اپنے قبیلے بنو خزرج کی مدد کے لیے نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے ساتھ وہی جا سکتا ہے جو ہمارے دین پر ہے، یعنی کسی غیر مسلم کو ہمارے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ یہ سن کر اس نے اسلام قبول کر لیا اور آزمائش کی گھڑی میں انتہائی حسن کردار کا مظاہرہ کیا، حسن کردار یعنی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کی شام سقیہ کے گھروں سے روانہ ہوئے اور اس وقت رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ التجا کی، اللہم انہم حفاۃ فاحملہم وعراۃ فاکسہم وجیاع فاشبعہم وعالۃ فاغنہم بفضلک۔ اے اللہ یہ برہنہ پا ہیں یعنی بغیر چپل کے ہیں انہیں سواری عطا فرما، یہ ننگے بدن ہیں انہیں لباس عطا فرما، یہ بھوکے ہیں انہیں کھانے سے خوب سیر فرما، اور یہ نادار اور مفلس ہیں انہیں اپنے فضل و مہربانی سے غنا عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، وہ انہی پر باری باری سوار ہوتے تھے، اور حضرت امام احمد اور ابن سعد نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم غزوہ بدر کے ایام میں 3 آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے، اور حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر سوار تھے۔ وہ دونوں عرض کرتے یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں، ہم ساتھ ساتھ پیدل چلتے رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا تم پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ طاقتور اور قوی نہیں ہو، اور نہ میں تمہاری نسبت اجر لینے سے مستغنی ہوں۔ صاحب البدایہ والعیون نے کہا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ انہیں مقام روحہ سے واپس لوٹائے جانے سے پہلے کا ہے، ورنہ اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما شریک تھے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد بن اسود کے پاس تھے اور ایک زبیر بن عوام کے پاس تھا، اور ابن سعد کی ایک روایت کے مطابق صحابہ اکرام کے پاس 3 گھوڑے تھے اور یہ تیسرا گھوڑا مرثد بن ابی مرثد غنوی کے پاس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہرن کی طرف دیکھو، تو انہوں نے فوراً تیر چلے پر چڑھایا، اور ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹھوڑی مبارک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ان کے کان اور کاندھے کے درمیان رکھی اور حکم فرمایا تیر چلاؤ، اور ساتھ دعا فرمائی اے اللہ اس کے تیر کو صحیح نشانے پر پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے تیر چلایا اور وہ ہرن کے سینے پر جا لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کنا ہوئے یعنی مسکرائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچے، ابھی اس میں جان باقی تھی، آپ نے اسے ذبح کر دیا اور اٹھا کر لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمام کے درمیان تقسیم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی بجسج میں قیام فرمائی۔ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ یہ مقام روحہ کے درمیان ہے۔ پھر یہاں سے موڑ تک چلے اور وہاں سے مکے کا راستہ بنائیں
بائیں طرف چھوڑ دیا اور دائیں سمت نازیہ کے راستے پر بدر کے ارادے سے گامزن ہو گئے، یعنی آپ نے وہاں اس طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازیہ کے کنارے چلتے رہے یہاں تک کہ آپ نے نازیہ اور مضیق الصفرا کے درمیان وادی زحفان کو طے کر لیا۔ پھر جب مضیق الصفرا پر پہنچے تو تھوڑا سفر نشیب میں کیا، حتیٰ کہ جب الصفرا کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ساعدہ کے حلیف بسیس بن عمرو جوہنی اور بنی نجار کے حلیف عدی بن ابی رغبہ کو ابو سفیان کی خبر معلوم کرنے کے لیے بدر کی طرف بھیجا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفرا سے بائیں سمت چلے تو وادی زفران کی دائیں طرف چلتے رہے۔ جب وادی کو طے کر چکے تو خبر موصول ہوئی، یعنی خبر پہنچی کہ قریش اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے چل پڑے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ طلب فرمایا، پھر مہاجرین سے گفتگو کی اور انتہائی اچھی گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب فرمایا تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور انتہائی حسین انداز میں اپنا مدعا بیان کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے، آپ نے بھی انتہائی خوبصورت کلام کیا۔ پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم فرمایا ہے آپ وہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قسم بخدا ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہیں کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، بے شک ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ ہمارا جواب یہ ہے، اذهب أنت وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ عَنْ يَمِينِكَ وَشِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفِكَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ سِرْتُ بِنَا بُرُكَ الْغَمَّادِ لَجَالَدْنَا مَعَكَ مِن دُونِهِ حَتَّى نَبْلُغَهُ، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تمہارے ساتھ مل کر وادی دائیں بائیں سامنے اور پیچھے سے جنگ لڑیں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں برق الغماد بھی لے چلیں تو ہم آپ کی معیت میں اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ وہاں پہنچ نہ جائیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک خوشی سے چمک اٹھا اور آپ نے انہیں دعائے خیر سے نوازا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار مشورہ طلب فرمایا تو اب انصار سمجھے کہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، یعنی آپ ہماری طرف متوجہ ہیں، ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں یا ہم سے مشورہ طلب کر رہے ہیں، کیونکہ انہی کی تعداد زیادہ تھی۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہم سے استفسار فرما رہے ہیں، یعنی آپ ہم سے اس بارے میں سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی اور ہم یہ مشاہدہ کر چکے، یعنی دیکھ چکے کہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، اور ہم آپ سے یہ پکا وعدہ کر چکے ہیں کہ آپ کا فرمان سنیں گے اور اطاعت کریں گے، لہذا آپ جو چاہتے ہیں وہ کیجئے۔ یا رسول اللہ شاید آپ یہ خوف محسوس کر رہے ہیں کہ انصار صرف اپنی بستیوں میں ہی آپ کی مدد کریں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ میں تمام انصار کی جانب سے عرض کر رہا ہوں، آپ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، جن سے چاہیں تعلقات مستحکم کر لیں، مضبوط کر لیں، قائم کر لیں، جن سے چاہیں قطع تعلقی کر لیں، ہمارے مالوں سے جو چاہے لے لیں اور جو چاہے ہمیں عطا فرما دیں۔ ہمارے مال میں سے جو آپ لے لیں گے ہمارے نزدیک اس کی نسبت زیادہ محبوب ہوگا، یعنی وہ مال ہمارے لیے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ ہمارے مال میں سے لے رہے ہیں۔ جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے اور آپ جو حکم دینا چاہیں ارشاد فرمائیں، ہم تعمیل ارشاد کریں گے، یعنی آپ کے حکم پر عمل کریں گے۔ قسم بخدا اگر آپ برق العمدان یا برق الغماد پہنچنا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ قسم بخدا اگر سمندر بھی ہمارے سامنے آیا تو ہم آپ کے ساتھ اس میں داخل ہونے سے گریز نہیں کریں گے، یعنی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم میں سے کوئی ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اگر کل دشمن سے ہماری مدبھیڑ ہوتی ہے، یعنی دشمن سے ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے تو ہم سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، ہم جنگی حربوں سے واقف ہیں، یعنی جنگ لڑنے سے ہم اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری جانب سے آپ کو ایسے کارہائے نمایاں دکھائے گا، یعنی ایسے کارنامے ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا جن سے آپ کی آنکھ یقیناً ٹھنڈی ہوں گی، آپ کی آنکھیں یقیناً ٹھنڈی ہوں گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ایک کام کے ارادے سے نکلے، بس اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا پیدا کر دے، لہذا آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہمیں ساتھ لے کر چلیں، ہم آپ کی دائیں بائیں سامنے اور پیچھے سے
آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، اور کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیروا علی برکۃ اللہ وابشروا فإن اللہ وعد احدى الطائفتین واللہ لکأنی الآن انظر الی مصارع القوم، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چلو اور تمہیں بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں سے ایک کا مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، قسم بخدا میں اب بھی لوگوں کے میدان جنگ میں گرنے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ معالم التنزیل جلد دوم صفحہ 601 پر جو ہے یہ حوالہ، اس کا حوالہ ہے۔ ایک گروہ کو دشمن سے جنگ پسند نہ تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ ان میں سے ایمان والوں کی ایک جماعت کیا ہے وہ ناپسند کر رہی ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جملہ ترکیب کلام میں اخرجہ کی کاف ضمیر سے حال ہونے کی بنا پر محل نصب میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھر سے نکالا اس حال میں کہ تمہارا نکلنا مومنین کے ایک گروہ کو ناپسند تھا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جملہ مستانفہ ہے، یعنی نیا جملہ ہے، اسے جملہ حالیہ بنانا جائز نہیں، کیونکہ حال اور ذوالحال کے لیے زمانے کا ایک ہونا واجب ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے مدینہ منورہ سے خروج ناپسندیدہ تب ہوا جب اتفاقیہ بنو نذیر سے جنگ پڑ گئی، ورنہ ابتداءً تو مدینہ طیبہ سے خروج ان کے لیے ناپسندیدہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت تو بغیر جنگ کے ایک قافلے سے مال حاصل کرنے کی غرض سے وہ اس کی رغبت رکھتے تھے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب 1-2 دن تک چلتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم سے جنگ کے بارے میں تم کیا رائے رکھتے ہو، کیونکہ انہیں تمہارے نکلنے کی خبر ہو چکی ہے۔ تو ہم نے عرض کی قسم بخدا ہم قوم سے جنگ کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ ہم تو قافلے کے ارادے سے نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کیا تم قوم قریش سے جنگ کی رائے رکھتے ہو؟ تو ہم نے دوبارہ بھی وہی پہلے والا جواب دیا۔ یہ حوالہ در منصور جلد دوم صفحہ 299 پر۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے سچی بات میں، اس کے بعد کہ وہ واضح ہو چکی تھی، گویا وہ ہانکے جا رہے تھے موت کی طرف، دراں حال کے، یعنی اس حال میں کہ وہ موت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے اس لیے کہ آپ تو حق کو غلبہ دینے کے لیے جہاد کو ترجیح دے رہے ہیں، یعنی حق کو باطل پر غالب کرنے کے لیے وہ آپ جہاد کو جو ہے ترجیح دے رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں دوسری چیز کے مقابلے میں، جبکہ ان کی پسند فقط قافلے سے ملاقات تھی، اور ان کے جھگڑے سے مراد ان کا یہ قول تھا کہ ہم تو قریش سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم تو فقط قافلے کے ارادے سے نکلے تھے۔ ان کا یہ جھگڑا اس کے باوجود تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مطلع فرما چکے تھے کہ ان کی مدد کی جائے گی، کیونکہ مقام روحہ پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں میں سے ایک کے بارے میں آپ سے فتح کا وعدہ فرمایا ہے، ایک ابو سفیان کا قافلہ ہے اور دوسرا لشکر قریش ہے۔ اس جملے کا تعلق کارہون کے ساتھ ہے، یعنی اوپر جو آیت ابھی بیان کی گئی ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، تو وہ کارہون سے اس کا تعلق ہے، یعنی وہ جنگ کو ایسے ہی ناپسند کر رہے تھے جیسے وہ شخص جسے موت کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہو اور وہ اپنی موت کے اسباب کا مشاہدہ کر رہا ہو، یعنی موت کے اسباب کو دیکھ رہا ہو، اور اس ناگواری کا سبب تعداد کی قلت اور جنگ کے لیے کامل تیاری کا نہ ہونا تھا۔ یعنی جو ناپسند کیے تھے وہ لوگ، ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ تعداد کم تھی اور دوسری جنگ کے لیے مکمل تیاری نہیں تھی۔ ابن زید نے کہا ہے کہ ان سے مراد مشرکین تھے جو حق کے بارے میں آپ سے جھگڑتے تھے، کیونکہ ان کے لیے حق کی طرف آنا ایسا ہی تھا جیسے موت کی طرف انہیں لے جایا جا رہا ہو۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ
وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور یاد کرو جب وعدہ فرمایا تم سے اللہ تعالیٰ نے ایک کا ان دو گروہوں میں سے، دو جماعتوں میں سے، کہ وہ تمہارے لیے ہے، اور تم پسند کرتے تھے کہ ایک گروہ تمہارے حصے میں آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے اپنے ارشادات سے، اور کاٹ دے کافر کی جڑ، تاکہ ثابت کر دے حق کو اور مٹا دے باطل کو، اگرچہ ناپسند کریں اس کو عادی مجرم۔ یہ ظرف فعل محذوف اذکر کے متعلق، یعنی اذکر اذ یعدکم اللہ، دو گروہوں سے مراد ابو سفیان کا قافلہ اور لشکر قریش۔ ترکیب کلام میں کم ضمیر مفعول اول ہے، اور احدی الطائفتین دوسرا مفعول ہے، اور انہا لکم احدی سے بدل الاجتمال ہے۔ شوکت سے مراد شدت، قوت اور تیزی ہے۔ یہ لفظ شوکن سے مستعار استعارتاً لیا گیا ہے، جس کا معنی کانٹا اور ہتھیار ہے۔ یہاں مراد وہ تجارتی قافلے ہیں جس کے پاس کوئی جنگی ہتھیار اور دفاعی قوت، یعنی حملے کو روکنے کی قوت موجود نہ تھی۔ یعنی تم پسند کرتے تھے کہ بغیر جنگ کے کثیر مال و دولت تمہارے ہاتھ لگ جائے۔ ابن جریر اور ابن المنذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں سے ایک کا ان سے وعدہ فرمایا تھا، اور وہ قافلے سے ملنا پسند کرتے تھے کیونکہ اہل قافلے کے پاس زیادہ قوت اور طاقت نہ تھی۔ لیکن جب قافلہ نکل گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر قریش سے مقابلے کا ارادہ فرمایا تو بعض لوگوں نے اسے ناپسند کیا، کیونکہ قریش کے پاس تعداد کی کثرت بھی تھی اور سامان حرب کی زیادتی بھی، یعنی جنگ کے سامان کی زیادتی بھی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ حق کو غلبہ عطا کرے اور اسے سر بلند کر دے اپنے ان کلمات کے ساتھ جو اس حال میں آپ کی طرف وحی فرمائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قتال کا جو حکم فرما رہا ہے، یعنی جہاد کرنے کا جو حکم فرما رہا ہے، یا ملائکہ کو تمہاری امداد کا، مدد کرنے کا جو حکم فرما رہا ہے، وہ حق کو غالب کرنے اور اسے سربلند رکھنے کے لیے۔ بعض کے نزدیک کلمات سے مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کرنے اور اسے اعزاز و اکرام عطا فرمانے کے بارے میں پہلے فرما رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ کفار کو جڑ سے اکھیڑ دے، یہاں تک کہ کفار عرب میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے، مگر یہ کہ اسے قتل کر دیا جائے یا وہ اسلام قبول کر لے۔ آیت کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ تم یہ چاہتے تھے کہ مال و منال، یعنی مال اور اپنی مراد تمہارے ہاتھ آئے اور تمہیں جنگ جیسے تلخ حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے، یعنی کڑوی حالات کا جو ہے سامنا کرنا نہ پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو دین کی سربلندی اور حق کو غلبہ دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اور ایسا عمل چاہتا تھا جس سے لیکن اللہ تعالیٰ تو دین کی سربلندی اور حق کو غلبہ دینے کا ارادہ رکھتا تھا اور ایسا عمل چاہتا تھا جس سے تمہیں دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی حاصل ہو۔ یہ یا تو یقطعو کے متعلق ہوگا یقطع کے متعلق ہوگا، یا اس کا تعلق فعل محذوف سے۔ تقدیر کلام اس طرح ہے، فعل ما فعل لیثبت الاسلام، یعنی جو کچھ کیا اس لیے کیا تاکہ اسلام کو عملاً ثابت کر دے اور کفر کو باطل کر دے۔ حقیقتاً کلام میں تکرار موجود نہیں، کیونکہ پہلی بار ان یحق الحق مقصد کے مابین تفاوت اور فرق کیا ہے، یعنی جو مقصد تھا اس کے درمیان جو ہے تفاوت کو، کمی زیادتی کو جو ہے اور کمی زیادتی اور فرق کو واضح کیا ہے۔ اور دوبارہ ذکر کرنے کی علت یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ سبب واضح کر دیا جائے جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طاقتور لشکر سے مقابلہ کرنے کا حکم فرمایا گیا اور اس کے خلاف مدد کا وعدہ کیا گیا، اگرچہ مشرکین اسے ناپسند ہی کریں۔ واقعہ بدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زفران سے چلے تو اسافر کی پہاڑیوں کے راستے آگے بڑھتے گئے۔ اسافر سے مراد وہ پہاڑیاں ہیں جو جحفہ کے قریب مکہ مکرمہ کی طرف جانے والے راستے کی دائیں جانب واقع ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر دیا کے طرف نیچے اترے اور حنان کو دائیں طرف چھوڑ دیا۔ حنان بہت بڑے پہاڑ کے مثل ایک بہت بڑا ریت کا ٹیلہ ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب جا کر فروکش ہوئے، یعنی وہاں پر آپ سواریوں کو وہاں پر اترے۔ بعد ازاں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو کر ایک بوڑھے عرب کے پاس جا کر پہنچے اور اس سے قریش کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے بارے میں استفسار کیا یعنی پوچھا۔ بوڑھے نے جواب دیا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں فلاں دن چلے ہیں۔ اگر مجھے صحیح خبر دی گئی ہے تو پھر آج وہ فلاں مقام پر ہوں گے۔ اس نے اسی جگہ کا ذکر کیا جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام قیام فرما تھے، اور قریش کے بارے میں مجھے خبر موصول ہوئی ہے کہ فلاں دن روانہ ہوئے ہیں اور یہ خبر درست ہے تو وہ آج فلاں جگہ پر ہوں گے۔ اور اس نے اسی جگہ کا نام لیا جہاں قریش پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، یعنی اترے ہوئے تھے۔ پھر اس بوڑھے نے پوچھا کہ تم دونوں کون ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توریہ ارشاد فرمایا، یعنی توریہ ایک عربی کی اصطلاح ہے بلاغت کی، ارشاد فرمایا ہم ماء سے ہیں، نحن من مائن، آپ کی مراد اس سے ماء دافق ہے، لیکن اسے یہ وہم دلایا کہ ہم ماء قبیلہ میں سے ہیں۔ ابن اسحاق نے کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف واپس لوٹ آئے۔ جب شام ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو صحابہ کرام کی جماعت کے ہمراہ بدر کے چشمے کی طرف روانہ فرمایا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آئیں۔ چنانچہ انہوں نے قریش کے ساقیوں، یعنی پانی پلانے والوں کو پکڑ لیا۔ ان میں سے ایک بنی حجاج کا غلام اسلم تھا اور دوسرا بنی عاصی بن سعید کا غلام ابو یسار تھا۔ وہ ان دونوں کو ساتھ لے کر آئے اور ان سے بعض پرس کی، یعنی پوچھے کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ ان دونوں نے کہا ہم تو قریش کے خادم ہیں، انہوں نے ہمیں پانی لینے کے لیے بھیجا ہے، لیکن ان کا یہ جواب مسلمانوں کو پسند نہ آیا کیونکہ انہیں یہ توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے قافلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے انہیں مارا پیٹا۔ جب خوب ان کی پٹائی کی تو انہوں نے کہہ دیا ہم ابو سفیان کے قافلے کے آدمی ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے انہیں مارنا چھوڑ دیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کا رکوع کیا، 2 سجدے کیے اور سلام پھیر کر ارشاد فرمایا، جب یہ دونوں تم سے سچ کہتے رہے تو تم انہیں مارتے رہے، اور جب انہوں نے جھوٹ بولا تو تم نے انہیں چھوڑ دیا۔ قسم بخدا انہوں نے سچ کہا تھا کہ ان کا تعلق قریش سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا مجھے قریش کے بارے میں بتاؤ، تو انہوں نے عرض کی کہ قریش اس ٹیلے کے پیچھے ہیں، یعنی وہ ٹیلہ جو ادوا قصوہ، بلند مقام اور کثیب حقن قیل سے دکھائی دے رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ کثیر ہیں، بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ان کی تعداد کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم صحیح تعداد نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، پوچھا ہر روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ عرض کی ایک دن 9 اونٹ اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد 900 اور 1000 کے مابین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا ان میں سرداران مکہ میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا عتبہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری بن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، طعیہہ بن عدی، نضر بن حارث، ربیعہ الاسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، حجاج کے دونوں بیٹے سہل بن عمر اور عمر بن عبد۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکہ ہے جس نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری جانب پھینک دیا ہے۔ یہ حوالہ لیا گیا ہے سبل الہدی والرشاد، باب فی غزوۃ بدر الکبریٰ، ذکر خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 4 صفحہ 27 اور 28 سے۔ ابن عائض نے کہا کہ مسلمان راستے میں ہلکا قیام کرتے، یعنی کچھ دیر تھوڑا بہت رکتے چلتے رہے، یہاں تک کہ 10 دنوں میں جحفہ پہنچ گئے۔ بسیس بن عمر اور عدی بن ابی رغبہ بدر کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے پانی کے قریب ایک ٹیلے پر اپنے اونٹ بٹھا رکھے تھے، پھر مشکیزیں اٹھا کر بھرنے گئے کہ وہاں پانی کے پاس مجدی بن عمر جوہنی بھی موجود تھا، اور وہاں کے باسیوں کی لونڈیاں، یعنی وہاں کے رہنے والوں کی جو لونڈیاں ہیں وہاں موجود تھیں۔ 2 لونڈیوں نے ایک دوسرے کو پکڑ رکھا تھا اور ایک اپنا حق دوسرے سے مانگ رہی تھی۔
مانگ رہی تھی۔ اتنے میں عدی اور بسیس نے دوسرے کو یہ جواب دیتے ہوئے سنا، کل یا پرسوں قافلہ یہاں پہنچ جائے گا، میں ان کے لیے کچھ کام کروں گی اور پھر تیرا حق تجھے ادا کروں گی۔ اس پر مجدی نے کہا، اس نے سچ کہا ہے۔ یہ قول بھی عدی اور بسیس دونوں نے سن لیا۔ یہ دونوں فوراً اپنی اونٹوں پر سوار ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کر دیا۔ ابن اسحاق وغیرہ نے لکھا ہے کہ ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو وہ انتہائی خوفزدہ تھا۔ زمزم بن عمرو اور نذیر کی واپسی میں تاخیر ہو گئی، لہٰذا وہ انتہائی دہشت زدہ حالت یعنی خوفزدہ حالت میں بدر میں اترا اور انتہائی محتاط حالت میں وہ قافلے کے آگے آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ پانی کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں مجدی بن عمرو جوہنی کو دیکھا تو پوچھا، کیا تجھے اس علاقے میں کسی کا احساس ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے تو کوئی اجنبی نہیں دیکھا، مگر یہ کہ میں نے 2 سوار دیکھے ہیں، یعنی بسیس اور عدی۔ انہوں نے اس ٹیلے کے پاس اپنے اونٹ بٹھائے، پھر اپنے مشکیزوں میں پانی لیا اور چلے گئے۔ ابو سفیان اس جگہ پر آیا جہاں انہوں نے اونٹ بٹھائے تھے، وہاں سے ایک مینگنی اٹھا کر توڑی تو اس سے گھٹلی برآمد ہوئی، یعنی گھٹلی نکلی۔ یہ دیکھ کر وہ کہہ اٹھا، قسم بخدا یہ تو اہل یثرب کا چارہ ہے۔ وہ فوراً اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور بدر کو بائیں جانب چھوڑ کر قافلے کو ساحلی سمندر کے راستے پر گامزن کر دیا اور تلاش کے خوف سے رات دن تیز رفتاری سے چلتا رہا۔ پس جب ابو سفیان نے دیکھا کہ اس نے قافلے کو محفوظ کر لیا ہے تو اس نے قریش کی طرف قیس بن امرؤ القیس کو بھیجا کہ تم اپنے قافلے کے آدمیوں اور مال کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بچا لیا ہے تو تم واپس لوٹ آؤ۔ قریش مقام جحفہ پر تھے۔ قیس یہ خبر لے کر ان کے پاس پہنچ گیا، لیکن ابو جہل نے کہا، قسم بخدا ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے، ہم بدر میں ضرور اتریں گے، چونکہ عرب کے تہوار میں سے ایک تہوار ہر سال بدر میں لگتا ہے اور ہر سال یہاں پر بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا اور یہ دن بھی اس تہوار کے دن ہی تھے۔ اس لیے ابو جہل نے کہا، ہم 3 دن تک وہاں قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھانا تقسیم کریں گے، شراب کے جام خوب نوش کریں گے، پیئیں گے، گانے والیاں آلات موسیقی یعنی جو یہ میوزک کے جو آلات ہیں ان کے ساتھ اپنے گانے پیش کریں گے۔ اس طرح سارے عرب کو ہماری آمد کا علم ہو جائے گا، ہمارے آنے کا علم ہوگا۔ نتیجتاً اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے مرعوب رہیں گے، یعنی ڈرے ہوئے رہیں گے۔ یہ حوالہ سبل الہدی والرشاد باب فی غزوۃ بدر ذکر وصول ابی سفیان الی قرب المدینہ، جلد 4 صفحہ 28 اور 29 میں۔ اہل رائے تو بنیادی طور پر مکے سے نکلنے کے ہی خلاف تھے، یعنی جو صاحب مشورہ ہے، جو مشورہ دینے والے ہیں، وہ لوگ ابتدائی طور پر مکے سے نکلنے کو ہی ناپسند کر رہے تھے اور وہ اس مقصد کے لیے ایک دوسرے کے پاس چل کر بھی گئے، اور اب بھی جنہوں نے باز رہنے کی تجویز دی اس میں حارث بن عامر، امیہ بن خلف، ربیع کے بیٹے عتبہ اور شیبہ، اور حکیم بن حزام، اور ابو البختری علی بن امیہ بن خلف اور ابو العاصی تھے، حتیٰ کہ ابو جہل نے انہیں بزدلی کی آڑ دلائی، یعنی تم تو بزدل ہو، یعنی ان کو بزدل کہا اور ان کو جو ہے یعنی بے عزتی کی ان کی۔ اور جنہوں نے ابو جہل کی رائے سے اتفاق کیا ان میں عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث اور حارث بن کلدہ تھے، لیکن بالآخر تمام کے تمام آگے جانے پر متفق ہو گئے۔ اخنس بن شریق نے کہا، جو کہ بنو زہرہ کا حلیف تھا، اے بنی زہرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں کو بچا لیا ہے اور تمہارے سردار مخرمہ بن نوفل کو بھی نجات عطا فرما دی، اور تم صرف اور صرف اس کی حفاظت اور مال کے بچاؤ کے لیے ہی روانہ ہوئے تھے، لہٰذا اب تم واپس مکے کی طرف لوٹ جاؤ۔ بنو زہرہ کی تعداد تقریباً 100 تھی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ اخنس کی بات سن کر بنو زہرہ مکے کی طرف مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئے، صرف 2 آدمی جو کہ مسلم بن شہاب زہری کے چاچا تھے اور وہ واپس نہیں گئے اور حالت کفر میں ہی قتل کر دیے گئے۔ ابن سعد نے کہا ہے کہ قیس بن امرؤ القیس ابو سفیان سے جا ملا اور اسے قریش کے آنے کی خبر دی، تو اس نے کہا، ہائے میری قوم، یہ عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کا کام ہے۔ اخنس کی رائے کے بعد بنو زہرہ کی حالت قابل رشک ہو گئی، کیونکہ اسی کی رائے پر عمل کرنے کے سبب
اسی کی بات ماننے کی وجہ سے وہ میدان بدر میں ہونے والے نقصان سے محفوظ رہے تھے، اس لیے وہ ان میں قابل تکریم ہو گیا، اور وہ اس کی ہر بات کی طرف کان دھرتے تھے، اس کی ہر بات کو سنتے تھے۔ قابل تکریم قابل عزت و اکرام والا ہو گیا۔ بنو ہاشم نے بھی واپس لوٹنے کا ارادہ کیا، مگر ابو جہل نے ان پر سختی کی اور کہا یہ جماعت ہمارے واپس لوٹنے تک ہم سے علیحدہ نہیں ہو سکتی، یعنی الگ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قریش چلتے رہے یہاں تک کہ بطن وادی اور ریت کے بہت بڑے ٹیلے کے پیچھے ایک اونچے مقام پر اتر پڑے، اور نیچے والے کنارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑاؤ ڈالا، یعنی حضور بھی وہاں پر اترے۔ اس ترتیب کے لحاظ سے مشرکین نے پانی پر قبضہ جما لیا، اور مسلمان پانی کی قلت کے سبب سخت اضطراب میں پڑ گئے، یعنی پریشانی میں پڑ گئے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ اندازی کی، یعنی یہ وسوسہ ڈالا کہ تم تو یہ گمان کرتے ہو، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو اور تم میں اللہ تعالیٰ کا رسول بھی ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ مشرکین پانی پر قابض ہیں، قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور تم جنوبی حالت یعنی ناپاک حالت میں نمازیں پڑھ رہے ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے اسی رات بارش نازل فرمائی، اور مشرکین کی جانب تو اتنی موسلا دھار بارش برسی کہ اس نے انہیں پیش قدمی سے روک دیا، یعنی آگے بڑھنے سے وہ بارش کی کثرت کی وجہ سے رک گئے، جبکہ مسلمانوں کی جانب ہلکی پھلکی بارش ہوئی، جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاک بھی فرما دیا اور ان سے ناپاکی کو دور فرما دیا، اور زمین بھی ان سے ہموار کر دی، ان کے لیے ہموار کر دی۔ ریت بیٹھ گئی، اس پر پاؤں جمنے لگے، اور پڑاؤ کی جگہ بھی انتہائی موزوں ہو گئی، یعنی مناسب ہوئی۔ دل مضبوط ہو گئے، اور ادھر ادھر چلنے کے مانع بھی کوئی چیز نہ رہی، یعنی ادھر ادھر چلنے کے لیے کوئی چیز بھی روکنے والی نہ رہی۔ وادی پانی سے بھر کر بہنے لگی، مومنین نے پانی جی بھر کر پیا، مشکیزیں بھر لیے، اونٹوں کو خوب سیراب کیا اور غسل جنابت وغیرہ کر لیے، یعنی جو حضرات غسل کرنا تھا وہ غسل بھی کر لیے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک ایسی اونگ طاری کر دی، یعنی اونگ آئی ان کو کہ سب سو گئے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا اسے احساس ہی نہ ہوتا کہ وہ پہلو کے بل گر پڑا۔ یہ حوالہ سبل الہدی والرشاد، باب فی بیان غزوۃ بدر، ذکر وصول ابی سفیان الی قرب مدینہ، جلد 4 صفحہ 29 اور 30 پر یہ حوالہ ذکر کیا گیا۔ ابو یعلا اور بیہقی نے دلائل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ بدر کے دن حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی بھی گھوڑ سوار نہیں تھا، یعنی آپ ہی گھوڑے پر سوار تھے، کوئی دوسروں کے پاس چونکہ گھوڑے نہیں تھے تو وہ اس پر سوار بھی نہیں تھے، اور میرے سامنے اب تک وہ منظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہم میں سے ہر ایک سو رہا تھا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک درخت کے نیچے نماز ادا کرتے رہے۔ یہ حوالہ دلائل النبوہ از بیہقی، باب ذکر عدد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین خرجوا معہ الی بدر، جلد 3 صفحہ 38-39 پر ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کی رات تھی، اور دونوں فریقوں یعنی دونوں جماعتوں کے درمیان ریت کی ایک پہاڑی حائل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے قریش کے پناہ گاہ کا چکر لگایا اور آ کر اطلاع دی کہ وہ انتہائی خوفزدہ اور پریشان ہیں، اور ان پر بارش خوب برسی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت ان کی طرف پیش قدمی کی تاکہ پانی پر ان سے پہلے پہنچ جائیں، جبکہ انہیں تو وہاں پہنچنے سے بارش نے روک رکھا تھا، یعنی وہاں بارش کی وجہ سے وہ پہنچ نہیں سکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے پہلے والے چشمے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہر گئے۔ ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ حباب بن منذر بن جموع حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ اترنے کا سبب کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں اترنے کا حکم فرمایا ہے؟ پھر تو ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، یا یہ ایک رائے اور جنگی چال ہے، یعنی جنگ کی مناسبت سے جو ہے یہ مقام کو اختیار کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ ایک رائے جنگی چال ہے، یعنی جنگ میں مصلحت کے تحت یہ راستہ، یہ طریقہ اختیار کیا ہے، اور مصلحت ہے تو پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ
پھر یہ جگہ موضوع نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے لوگوں کو اٹھنے کا حکم فرمائیے اور قریش کے قریب ترین پانی تک لے چلیں اور وہاں جا کر پڑاؤ ڈالیے، پھر ہم وہاں ایک کنواں کھودیں گے، پھر اس پر حوض بنا کر اسے پانی سے بھر لیں گے، ہم اس سے پانی پی سکیں گے لیکن وہ اس سے پانی نہیں پی سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مضبوط رائے سے مشورہ دیا ہے۔ یہ حوالہ ماخوذ از سبل الہدا والرشاد، باب فی بیان غزوۃ بدر، ذکر وصول ابی سفیان الی قرب المدینہ، جلد 4 صفحہ 30 پر موجود ہے۔ ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ جو مشورہ احباب نے دیا ہے وہ صائب ہے، یعنی درست ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھے اور تقریباً آدھی رات کے وقت قریش کے قریب ترین پانی کے پاس پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا، یعنی وہاں پر اترے، پھر وہاں کنواں کھودنے کا حکم فرمایا، کنواں کھود دیا گیا اور پاس ہی ایک حوض تعمیر کر دیا گیا اور اسے پانی سے بھر دیا گیا، پھر تمام لوگوں نے اپنے اپنے برتن اس میں ڈال دیے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے لیے ایک عریش یعنی صاحبان ایک پتوں سے بنا ہوا ایک پتوں کی بنی ہوئی ایک جھوپڑی نہ بنا دیں جس میں آپ آرام فرما ہوں گے، ہم قریب ہی آپ کے لیے سواریاں بھی تیار رکھیں گے، پھر ہم خود دشمن کا مقابلہ کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمن پر غلبہ عطا فرما دیا تو ہمارا مقصود حاصل ہو جائے گا، اور اگر صورتحال دوسری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر ان لوگوں کے پاس مدینہ منورہ پہنچ جائیں جنہیں ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ یا نبی اللہ، بہت سے ایسے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں جن کے دلوں میں آپ کی محبت قطعاً ہم سے کم نہیں، اگر انہیں یہ گمان ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے واسطہ پڑ جائے گا، یعنی جنگ لڑنے کی نوبت آئے گی، تو وہ قطعاً آپ سے پیچھے نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ بالیقین ان کی مدد سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہ بھی ہوں گے اور آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کریں گے۔ بس یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو کلمات خیر سے نوازا اور اپنی خصوصی دعاؤں سے سرفراز فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے بلند مقام پر عریش بنا دیا گیا، عریش یعنی وہی درخت کے پتوں کا ایک سائبان شامیانی کی طرح، کہ جہاں سے میدان جنگ بالکل سامنے تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، کوئی تیسرا پاس موجود نہیں تھا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے یعنی تلوار اٹھائے دروازے پر کھڑے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے اشارہ فرما کر بتایا یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے انشاءاللہ تعالی، اور پھر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے کی جگہ سے معمولی بھی کوئی آگے پیچھے نہیں گرا، اسے احمد اور مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ یہ حوالہ صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر، باب غزوۃ بدر، جلد 2 صفحہ 102۔ طبرانی نے رافع بن خدیج سے روایت نقل کی ہے کہ غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر اہل اسلام کا کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگے یہاں تک کہ اسی حال میں آخری عمر تک پہنچ جائے، پھر بھی تمہاری اس بدر والی رات کے مقام کو نہیں پا سکتا، اور مزید فرمایا وہ ملائکہ جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے انہیں ان پر فضیلت حاصل ہے جو پیچھے رہ گئے۔ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ پھر ایک راوی جعفر بن معلاس غیر معروف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح بدر میں ہی کی، ادھر قریش مکمل سامان حرب یعنی جنگ کے سامان کے ساتھ لیس ہو کر، یعنی پورے سامان کے ساتھ تیار ہو کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و دشمنی میں نکلے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اکرام کے بارے میں شدید غصے میں تھے، غیظ و غضب سے ان کے جذبات انتہائی بھڑکے ہوئے تھے، کیونکہ یہ ان کے قافلے کو لوٹنے اور قافلے میں موجود لوگوں کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، جبکہ ابھی کچھ وقت پہلے عمرو بن حضرمی اور
اس کے قاتل پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ ہم نے یہ واقعات سورہ بقرہ کی آیت یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ کے تحت ذکر کر دیا ہے۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو دیکھا کہ وہ ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے وادی میں اتر رہے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے زمعہ بن اسود گھوڑے پر سوار ہو کر سامنے آیا، اس کے پیچھے اس کا بیٹا بھی تھا۔ اس نے آتے ہی اپنے گھوڑے پر ایک چکر لگایا۔ وہ اپنی قوم کے لیے پڑاؤ کی مناسب جگہ تلاش کر رہا تھا کہ قوم کہاں پر اترے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قریش اپنے تمام تر فخر اور غرور اور تکبر کے ساتھ آ گئے۔ اے اللہ، یہ تیرے رسول سے جھگڑتے ہیں اور اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اے اللہ، جس فتح و نصرت کا کامیابی کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وہ مجھے عطا فرما۔ تکذیب جھٹلاتے ہیں، تکذیب یعنی جھٹلانا، وہ مجھے عطا فرما، اور صبح انہیں ہلاک و برباد کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو سرخ اونٹ پر سوار یعنی لال رنگ کے اونٹ پر سوار دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر قوم میں سے کسی فرد میں کوئی خیر ہو سکتی تھی تو اس سرخ اونٹ والے میں تھی، اگر وہ اس کی اطاعت کر لیتے تو ہدایت پا جاتے۔ پھر فرمایا، یہ عتبہ ہے جو ابھی جنگ سے روک رہا ہے، واپس لوٹ جانے کے لیے کہہ رہا ہے، اور یہاں تک کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم، آج کے دن اس عار کی پٹی میرے سر باندھ دو، یعنی بے عزتی کی پٹی میرے سر باندھ دو۔ یہ کہو عتبہ بزدل اور نامراد ہو گیا ہے، لیکن ابو جہل انکار کرتا رہا اور جنگ پر اڑا رہا، جنگ لڑنے کے لیے اصرار کیا۔ خفاف بن ایما بن رحضہ الغفاری یا اس کے بیٹے نے اپنے بیٹے کے ہمراہ کچھ اونٹ یعنی بیٹے کے ساتھ کچھ اونٹ قریش کی طرف بطور ہدیہ بھیجے۔ بعد میں یہ تینوں اسلام لے آئے تھے، مگر اس وقت کفر پر ہی تھے، اور ساتھ کہلا بھیجا، اگر تم پسند کرو تو ہم افراد اور ہتھیار لے کر تمہاری معاونت کے لیے مدد کے لیے آ جائیں۔ مگر قریش نے یہ جواب دیا، تمہارے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط اور محکم ہے، جو آپ پر حق بنتا ہے وہ آپ نے ادا کر دیا۔ اگر ہمارا مقابلہ لوگوں سے ہوگا تو خدا کی قسم ہم کسی طرح ان سے کمزور نہیں ہیں، اور اگر ہمارا مقابلہ اللہ تعالیٰ سے ہوگا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے، تو پھر کسی میں بھی اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ جب لوگ اتر آئے تو قریش کے چند افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے حوض پر آئے، ان میں حکیم بن حزام بھی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، حکیم بن حزام کے سوا جس کسی نے بھی اس سے پانی پیا وہ مقتول ہوا۔ حکیم بن حزام قتل نہیں ہوئے تھے، اور بعد ازاں یعنی اس کے پانی پیے بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ حکیم بن حزام آئے، پانی پیے، لیکن ان کو چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کرنے سے منع کیا تھا تو جو ہے کوئی بھی ان کو ہاتھ نہیں لگائے، اور بعد ازاں انہیں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر اپنے اسلام پر خوب اچھے طرح کار بند رہے، یعنی اسلام پر ثابت قدم رہے۔ آپ جب کبھی انتہائی مضبوط قسم کھایا کرتے تو اس طرح کہتے، قسم ہے اس ذات کی جس نے بدر کے دن مجھے نجات عطا فرمائی۔ جب لوگ مطمئن ہو گئے تو انہوں نے عمیر بن وہب جمحی کو بھیجا، انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ اس نے لشکر کے ارد گرد اپنا گھوڑا دوڑایا اور پھر واپس جا کر بتایا کہ صحابہ اکرام کی تعداد کم و بیش 300 ہے، لیکن مجھے تھوڑی مزید مہلت دو تاکہ میں یہ غور و فکر کر سکوں کہ کہیں کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو۔ چنانچہ وہ وادی میں دور تک گیا لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اس نے واپس پلٹ کر کہا، میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن اے گروہ قریش یعنی قریش کی جماعت، اتنا ضرور دیکھ لیا ہے کہ بلائیں موتوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ پانی کھینچنے والے اونٹوں پر اہل یثرب یعنی مدینے کے رہنے والے سوار ہیں، تلواروں کے سوا نہ ان کے پاس کوئی حفاظتی سامان ہے اور نہ ان کی کوئی پناہ گاہ جہاں وہ رک سکیں۔ کیا تم انہیں جانتے نہیں کہ وہ باتیں بڑی ہوشیاری سے کرتے ہیں، سانپوں کی طرح اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں؟ قسم بخدا میں یہ خیال کرتا ہوں ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک قتل نہیں ہوگا جب تک تم میں سے ایک کو قتل نہیں کر ڈالے گا، اور اگر انہوں نے اپنی تعداد کے برابر افراد بھی تم میں سے قتل کر دیے
تو اس کے بعد اچھی زندگیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آگے تم خود سوچ لو۔ اس کے بعد انہوں نے ابو سلمہ ہشمی کو بھیجا، اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کی گرد چکر لگایا، اطراف میں گھوما۔ جب لوٹ کر گیا تو کہا قسم بخدا نہ میں نے چمڑے کا لباس دیکھا، نہ گھوڑے، نہ زرہیں، زرہ یعنی جنگ میں استعمال کیا جانے والا لباس، زرہ دیکھی، اور نہ دیگر سامان حرب، جنگ کے سامان، بلکہ میں نے اس قوم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جانے کا خیال بھی نہیں رکھتے۔ وہ مسلمان قوم ہیں اور موت کے طلبگار ہیں، تلواروں کے سوا نہ تو ان کے پاس محافظت کا سامان ہے، حفاظت کا کوئی سامان ہے، اور نہ ان کی کوئی پناہ گاہ۔ ڈھالوں کے پیچھے نیلی آنکھوں والے ہیں، گویا وہ چٹانیں ہیں جو غیر متحرک ہے، یعنی پتھر کی طرح مضبوط ہیں، حرکت میں نہیں آتے، پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے۔ آگے تم خود سوچ لو۔ جب یہ گفتگو حکیم بن حزام نے سنی تو وہ لوگوں میں سے اٹھ کر عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا تاکہ وہ اس سے لوگوں کو واپس لوٹانے کے بارے میں گفتگو کرے۔ آ کر کہا اے ابو الولید، تو قریش کا بڑا آدمی ہے، ان کا سردار ہے، تیری بات تسلیم کی جاتی ہے، کیا تو ایک کام کر سکتا ہے جس کے سبب تیرا ذکر خیر آخر زمانے تک ہوتا رہے گا، یعنی تیرا اچھا تذکرہ آخر تک ہوتا رہے گا؟ اس نے پوچھا اے حکیم وہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لوگوں کو واپس لوٹا دو اور اپنے حلیف عمرو بن حضرمی کا معاملہ خود اٹھا لو۔ حلیف یعنی ان کا ساتھ دینے کے لیے جو معاہدہ طے کیے ہیں، جن سے ان کا جو ہے وعدہ ہوا ہے۔ عتبہ نے جواب دیا اے حکیم، تو نے میرے پاس تو ایسا کر لیا، بے شک عمرو میرا حلیف ہے، اس کی دیت میں برداشت کر لیتا ہوں، اس کا مالی نقصان بھی اپنے ذمہ ڈال لیتا ہوں، لیکن تم ابن حنظلہ کے پاس بھی تو جاؤ، مجھے اس کے سوا کسی سے کوئی خوف نہیں۔ اس کی دیت برداشت کر لیتا ہوں، یا دیت کی بات کیوں ہے؟ دیت وجہ یہ ہے کہ اس کے قتل کی وجہ سے اس کے اوپر جو واجب ہوا تھا، یعنی قتل اگر ہو جائے تو میں اس کی ذمہ داری پوری لے لوں گا، لیکن دوسری قوم کا جو معاملہ ہے اس کو جنگ سے واپس پلٹانے کے لیے تو میں اکیلا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، تم ابن حنظلہ کے پاس بھی جاؤ، مجھے اس کے سوا کسی سے خوف نہیں، وہی لوگوں پر جادو کر دے گا۔ ابن حنظلہ سے مراد ابو جہل ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد عتبہ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے کہا اے گروہ قریش، اے قریش کی جماعت، تم کیا کر رہے ہو؟ قسم بخدا اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام پر کچھ غلبہ پا بھی لیا تو تم میں سے ہر آدمی ہمیشہ کے لیے دوسروں کی نظر میں مبغوض یعنی ناپسندیدہ اور قابل نفرت ہو جائے گا، کیونکہ ہر آدمی کسی کے چچا کے بیٹے، کسی کے ماموں کے بیٹے یا کسی کے خاندان کے کسی فرد کا قاتل ہوگا۔ اس لیے تم واپس لوٹ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے عرب والوں کے لیے چھوڑ دو، اگر وہ ان پر غالب آ گئے تو تمہاری مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی، اور اگر صورتحال اس کے برعکس ہوئی یعنی دوسری صورت حالات الٹے ہو گئے تو کم از کم تم نے تو ان سے کچھ تعرض نہیں کیا ہوگا، پیچھا نہیں کیا ہوگا ان کا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسی قوم ہے جو موت کی آرزو مند ہے، یعنی موت کی تمنا لیے ہوئے، اور تم آسانی سے ان پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ اے میری قوم، تم آج کے دن اس آر کی پٹی میرے سر پر باندھو، یعنی بے عزتی کی جو پٹی ہے میرے سر پر باندھو، اور یہ کہو عتبہ بزدل ہو گیا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تم میں بزدل نہیں ہوں۔ حکیم کہتے ہیں کہ پھر میں ابو جہل کے پاس چل کر گیا تو میں نے اسے اس حال میں پایا کہ اس نے زیرہ کس سے اپنے زیرہ باہر نکال رکھی اور اسے درست کر رہا ہے۔ میں نے جا کر کہا کہ اے ابو الحکم، عتبہ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے، لیکن ابو جہل نے پوری شدت اور قوت کے ساتھ یعنی پوری طاقت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جب سے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا ہے تب سے وہ یہی کہنے لگا ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قسم بخدا اب تو اس وقت تک واپس لوٹ کر نہیں جائیں گے جب تک اللہ تعالی ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین فیصلہ نہیں فرما دیتا۔ عتبہ نے جو کہا ہے اس کا سبب صرف یہ ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گوشت خور ساتھیوں کو، گوشت خور کہتے ہیں وہ گوشت کھانے والے ساتھیوں کو دیکھ لیا ہے، اور پھر اس کا بیٹا بھی ہے، اسے فقط اس کے قتل ہونے کا خوف ہے۔
بعد ازاں اس کے بعد ابو جہل نے عامر حضرمی، یعنی کس کا بیٹا ہے جس کے قتل ہونے کا خوف ہے؟ اتبا کے بیٹے کے قتل کا خوف ہے، کس کو؟ اتبا کو؟ اتبا کو خوف ہے، جس وہ ڈر کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے اور جنگ سے واپس لوٹنے کا کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ابو جہل کہا، پھر اس کے بعد ابو جہل نے عامر حضرمی کو بلا بھیجا اور اسے بتایا قسم بخدا تمہارا حلیف اتبا لوگوں کو واپس لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے، تم اٹھو اور قریش سے اپنا وعدہ وفا کرو، یعنی پورا کرو، اور اپنے بھائی کے خون کا مطالبہ کرو۔ چنانچہ عامر حضرمی اٹھا اور اس نے اپنی سرین ننگی کر دی، یعنی ایک محاورہ ہی ہے، اور چیخ چکر کہنے لگا وا عمرہ، ہائے ہائے عمر، وا عمرہ، ہائے عمر۔ پس اس کے بعد جنگ بھڑک اٹھی، لوگوں کا معاملہ شدت اختیار کر گیا، جنگ کے ارادے پر وہ پختہ ہو گئے، اور اتبا نے لوگوں کو جو رائے دی تھی وہ ضائع اور برباد ہو گئی۔ جب اتبا کو ابو جہل کا یہ قول پہنچا کہ اس نے کہا ہے کہ بیٹے کے ڈر کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہے، تو اس نے شدید غصے کی حالت میں کہا ان قریب اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میں ڈرتا ہوں یا وہ۔ پھر اتبا نے قبض طلب کیا تاکہ اسے اپنے سر پر پہن لے، مگر اس نے پورے لشکر میں اتنا بڑا قبض کوئی نہیں پایا جو اس کے سر کے لیے کافی ہو۔ جب اس نے یہ کیفیت دیکھی تو چادر ہی اپنے سر کے ارد گرد لپیٹ لی۔ ادھر ابو جہل نے اپنی تلوار سونتی اور اپنے گھوڑے کی پشت پر ضرب لگائی، اور یہ تلوار سونتی یعنی تلوار نیام سے نکال لی۔ یہ دیکھ کر ایما بن رحزہ نے کہا یہ بہت بری فعل ہے۔